دیکھیے گا ذرا غزل و غزلات کی کتاب خداوند کے زندہ پاک کلام میں غزل و الغزلات اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت کے دوسرے حصہ کے اندر ہم چلیں گے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے، تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اسی لیے کواریاں تجھ پر عاشق ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کتاب جس کا نام غزل و الغزلات ہے، اس کا مطلب گیتوں کے گیت ہیں، اور اس کتاب کا مصنف رائٹر لکھنے والا بزرگ سلیمان بن داؤد ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے کہ اوریا کے باطن سے اس نے جنم لیا، اور خدا نے داؤد کے ساتھ سلیمان کے بارے میں وعدہ کیا کہ تیرے تخت پر آدمیوں کی کمی نہ ہو، اور یہ سلیمان نے امثال کی کتاب کو، جسے حکمت کی کتاب بولا جاتا ہے، جسے کہاوتوں کی کتاب بولا جاتا ہے، اس کے بعد اسے یہ شرف، یہ حق حاصل ہوا تاکہ یہ کتاب مقدس کی ایک اور کتاب کو لکھنے والا بنے، اور یہ حق اسے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس سے نصیب ہوا۔ اور یہاں پر سلیمان جو اس کتاب کا مصنف، سلیمان کے نام کا مطلب جو ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور جس کے بارے میں اس نے اس کتاب کو لکھا اس کا نام شلومیت ہے، اور شلومیت کا مطلب ہے سلامتی کی شہزادی، امن کی شہزادی، امن پسند کرنے والی، صلح کی متلاشی اس کے نام کا مطلب ہے۔ اور سلیمان نے اس کتاب کو جب قلم بند کیا، لکھا، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جہاں پر ہم یہ مطالعہ فرماتے ہیں کہ سلیمان حکمت اور دانائی سے معمور وہ شخص جسے خدا نے حکمت اور دانائی سے معمور کیا، یہاں پر اس سے بہت ساری نادانیاں بھی اس کی زندگی کے اندر ہوئیں، اور وہ اس کی ناکامیاں اور گراوٹ کا باعث و سبب بنی ہے۔ جہاں پر مغلیہ دور کی ہسٹری نظر آتی کہ مغلیہ دور کے اندر بادشاہوں نے ہزاروں کے اصحاب سے شادیاں کی، سلیمان بھی ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جس نے 1000 عورتوں کے ساتھ بیاہ کیا، اور جسے وہ پسند کرتا اسے وہ اپنے محل کے اندر لے آتا، تاکہ اسے وہ حق دیا جائے کہ آج سے سلیمان کی بیویوں کے ساتھ اس کا شمار بھی ہوا ہے۔ لیکن شلومیت ایک ایسی خاتون جسے پانے کے لیے سلیمان نے اپنا بھید بدلا ہے، اور اس کی 1000 زوجہ کے اندر صرف واحد ایک یہ خاتون تھی جسے سلیمان نے جو ہے باجوں کے ساتھ، برات کے ساتھ لے کر اسے اپنے محل کے اندر لے کر آئے۔ حوالہ جات نہیں بیان کروں گا، ٹائم بہت کم ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ عورت ایک غریب خاتون ہے، یہ اتنی مالدار جائیداد کی مالک نہیں ہے، کیونکہ یہ سلیمان کے باغوں کے اندر کام کرنے والی ہے، یہ اس کے پاکستان کے اندر مزدوری کرنے والی ہے،
محنت مشقت کے ساتھ وہ اپنے گھر کے نظام کے لیے یہاں پر محنت مشقت کرتی اور اس محنت کا اجر جو ہے ملتا، اس سے جا کر وہ اپنے گھر کا نظام چلاتی ہے۔ اور جو محنت کرنے والا ہے وہ لازماً کھلے آسمان کے نیچے جب محنت کرے گا تو لازماً وہ جلے گا، اس کا رنگ خراب ہوگا، اس کی شکل و صورت جو ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ ماند پڑے گا۔ اور یہاں پر سلیمان جانتا ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں جس کے بارے میں صرف ایک لفظ بیان کروں گا کہ یہ وہ بادشاہ جس کی رایا کے اندر 666 قطنہ سونا ایک سال میں آتا ہے۔ اور اگر 166 کو جو ہے ملٹی پلائی کیا جائے تو من کے حساب سے، ایک من نہیں بلکہ منوں کے حساب سے اس کے محل کے اندر سونا آتا ہے۔ اور یہ وہ بادشاہ تھا جس کی حکومت کے اندر چاندی کو بالکل عام کر دیا گیا، اور اس قدر برکت ہونے کے ساتھ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس لبادے کے ساتھ اس کے پاس جاؤں گا تو میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے سلیمان نے فقیرانہ لبادہ اوڑھا ہے، فقیر بن گیا، غریب بنا ہے۔ اور جب غریب بنا ہے اس نے اپنے بالوں کو بکھیرا ہے، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے ہیں، اس نے اپنا وجود، اپنا رنگ، اپنی شب و شبیت اس نے بدلی ہے تاکہ شلومیت اس کے روب، اس کے دندبہ سے بالکل انجام سی معلوم ہو، اسے اس بات کا پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے جو میری محبت کے اندر دیوانہ پاگل ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس سے پانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بدلا، شاہی تخت کو چھوڑا، اپنے اس پالکی کو جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس نے اس پالکی کو کیکر کی دیوداری لبنان کی لکڑ سے بنایا اور اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کیا ہے۔ اس نے سب کچھ چھوڑا، رد کیا، ترک کیا، اور اس سب کچھ کو ایک سائڈ پہ کر کے اس نے اپنے آپ کو پست کیا، اپنے آپ کو عاجز کیا، اپنے آپ کو غریب کیا، اپنے آپ کو حلیم کیا، اپنے آپ کو پست کیا۔ تب جا کر اس نے شلومیت کو اپنی بیوی جو ہے بنایا ہے۔ لے کر آؤں گا آگے یسوع المسیح کی ذات اقدس پر۔ اب جب اس کی پہلے باب کی 5ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یسوع المسیح کی شبیہ جو ہے وہ نظر آئے گی کہ وہ کس قدر خوبصورت تھا، لیکن وہ کیسے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو پست کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں، کدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے پاکستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے پاکستان کی نگہبانی نہیں کی ہے۔ یہاں پر شلومیت اس بات کو بیان کرتی اور پھر بات کو بیان کرتا کہ جہاں پر سلیمان کے نام کا مطلب سلامتی کا شہزادہ، وہاں پر یسایہ بن آموز کا صحیفہ یسوع المسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، امن و امان، صلح، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا وہ سلامتی کا شہزادہ بن کر اس دنیا کے اندر آیا، اور یہاں پر وہاں پر بیان کیا گیا ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں، یعنی کہ خدا کے گھر میں رہنے والی عورتوں، بیٹیوں، مجھے مت تاکو، کیونکہ یروشلم کا مطلب جو ہے وہ خدا کا گھر ہے جہاں پر خدا رہتا ہے۔ اور یہاں پر وہ بیان کرتی ہے، یروشلم کی بیٹیوں، مجھے مت تاکو،
مجھے مت دیکھو، میری خوبصورتی پر دھیان نہ کرو کہ میرا رنگ کیوں اتنا پھیکا، کیوں اتنا کالا پڑ چکا ہے، کیوں میری شکل و صورت تم جیسی خوبصورت نظر نہیں آتی ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ مجھے مت تاکو۔ اس کی وجہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میں رنگ کی کالی ہو چکی ہوں، میرا رنگ جو ہے وہ بالکل اس طرح کا ہو چکا کہ اگر اس پر دھیان کیا جائے تو کوئی بھی اس کے حسن کا، جمال کا مشتاق نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مت تاکو۔ اب جب سلیمان نے اسے حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا، اس کے عشق کے اندر جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ مگن ہو چکا ہے کہ اسے اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے، اور خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے انسان کو پانے کے لیے اس نے اپنی شکل و صبی کو کھو دیا ہے۔ جیسے سلیمان نے اپنے شاہی تخت کو چھوڑا، اپنے آپ کو فقیر بنا لیا ہے، اپنے آپ کو عاجز کر لیا، سیم اسی طرح یسوع المسیح کے بارے میں لکھا گیا، بیان کیا گیا ہے کہ گو اگرچہ وہ خدا تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے قبضہ میں رکھنے کی چیزیں نہ سمجھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس نے اپنے جوہر جلال کو کھویا تاکہ اس زوجہ، اس خاتون کو جو سے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو اس نے اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی مانند بنایا، اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے آسمانوں کو چھوڑا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ نوروں کا باپ ہے۔ بائبل کے اندر لکھا وہ کلمہ خدا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی تثلیث کے 3 اقنوم میں سے دوسرا اقنوم یسوع المسیح ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ وہ نہ صرف خدا تھا لیکن انسانوں کو بچانے کے لیے انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ سلیمان نے شلومیت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے شلومیت کے لیول کے اوپر آ گیا تاکہ شلومیت کو اپنی بیوی بنا کر اپنے محل کے اندر، اس آرام گاہ کے اندر جس کے بارے میں لکھا ہوا سلیمان نے اس ہیکل کو بنانے کے لیے بہت سارے سالوں کو صرف کیا، جسے دیودار کی لکڑی سے بنایا گیا، سونے چاندی سے آراستہ کیا گیا، جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سبا کی ملکہ نے آ کر اقرار کیا، در حقیقت تیرا جو جلال ہے، تیری حکمت تیرے خدا کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے پسند کیا کہ تو اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ اور لکھا ہوا ہے اسی طرح میرے اور آپ کے خدا نے مجھے اور آپ کو پانے کے لیے اپنی جان کا بلیدان دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا ذرا کہ کس طرح وہ خوبصورت ہے جسے میں اور آپ اپنا محبوب کہتے ہیں۔ اس محبوب کے بارے میں ذرا دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا گیا۔ یہاں پر غزل و غزلات 5 باب اس کی تصویر آیت کے اندر یوں مرکوز ہے۔ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے،
اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے کی سی کالی ہے، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لب دریا تمنقت سے بیٹھے ہو۔ یہاں پر وہ بیان کرتا ہے، خطاب بیان کیا گیا، شلومیت نے اپنے بادشاہ کے بارے میں ان الفاظ کو قلم بند کیا، میرا محبوب سرخ و سفید ہے اور وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کی مانند کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نظر نہیں آتا، اس جیسا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کی مانند اس کے جو جلال کی آب و تاب کوئی لا نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ ممتاز ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ سر بلند ہے، اس کی سر بلندی، اس کی سرفرازی اس کے خدا کی طرف سے ہے۔ اور وہ بیان کرتی ہے میرا محبوب 10,000 میں ممتاز ہے اور اس کا سر جو ہے وہ خالص سونا ہے۔ اور مکاشفہ پہلے باب کو جا کر پڑھ لیجئے گا، میرا اور آپ کا خدا کتنا خوبصورت ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے جسے میں نے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ سنہری بالوں والا خوبصورت ہے، ہاللیلویہ، وہ خوبصورت ہے۔ لکھا اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند، اس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمکتا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا اس کے چہرے کے نور سے آسمان منور ہے، زمین اس کے جلال کو ظاہر کرتی، فضا اس کی دستکاری عیاں کرتی، اس خوبصورت کائنات کے اندر اس کی خوبصورتی کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا وہ خدا خود کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہاں پر وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا سر خالص سونا ہے، خوبصورت ہے، اس کی زلفیں جو ہیں وہ کوے کی سی کالی ہیں۔ اگر آپ پہاڑی علاقوں کے اندر جائیں، آپ کو یہاں پر میدانی علاقوں کے کووں کے رنگ و شب و شبیت کے اندر بڑا فرق نظر آتا ہے، اور وہاں کے کوے جو ہیں وہ بلیک ہے اور وہ آگ کے آگے سے روٹی چھین کر بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈریں گے، بلکہ وہاں کے لوگ جو وہ کووں سے ڈرتے ہیں، اسی لیے انہیں خطرہ ہے کہ یہ ہماری روٹیاں اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے۔ اور جو کوے ایلیا کی خدمت کے لیے بھیجے گئے تھے، یہی وہ کوے ہیں جن کے اندر بڑی ول پاور، طاقت ہے ان کے اندر۔ اور یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اس کی زلفیں جو ہے وہ کالی ہیں، خوبصورت ہے۔ لیکن آگے چھٹے باب کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے؟ سوال کرتی، پوچھتی، یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند اور جو حسن میں مہتاب و نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے؟ وہ پوچھتی ہے، سوال کرتی، جو میرے عشق کے اندر دیوانہ ہو کر بن بیٹھا ہے، جو اس قدر میرے عشق کے اندر پاگل ہو بیٹھا ہے کہ جس نے شاہی تخت کو چھوڑ دیا ہے، فقیرانہ روپ کو دھارن کر لیا ہے، یہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی شخصیت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا رتبہ کیا؟ اس کا مقام کیا؟ سلیمان بیان کرتا ہے، ہاں اس بات کو دیکھ جان جسے تو صبح کی مانند روشن کہہ رہی ہے، اس کا نام اتنے ریختہ ہے جس کے اندر الوہیت کی معموری مجسم ہوتی سکونت کرتی ہے، اس کا نام یسوع المسیح ہے جو آفتاب کی مانند چمکتا ہے، جس کے جوہر جلال کی تاب آب کوئی بھی لا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ سے کہا تو زندہ رہ نہیں سکتا اگر تو میرا چہرہ دیکھ لے گا، کیونکہ میرا چہرہ آفتاب کی مانند چمکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا آپ جانتے کہ آپ کا نجات دہندہ کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس نے آپ کے لیے اپنا جان کا بلیدان دیا؟ وہ کون سا خدا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے؟
اور جا کر بائبل مقدس کو پڑھ لیجیے گا. لکھا ملاکی کتاب کے اندر اس کے کرنوں سے شفا جاری و ساری ہوتی ہے. اس کی کرنوں سے زندگی ملتی ہے. اس آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد سے اندھیرا اور روشنی کے اندر بدل جاتا ہے. جب وہ طلوع ہوتا ہے ابلیس کے بندھن اور جوئے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی کی کرنیں جہاں جہاں پر جاتی ہیں وہاں پر نا امیدیاں امید کے اندر بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں پر اس کی روشنی کی کرنیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر معجزات ظہور میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ بیان کرتا ہے کہ اس آفتاب صداقت کی کرنوں سے شفا جاری و ساری ہوتی ہے. اور لکھا ہوا ہے جو حسن میں آفتاب اور نور میں مہا تاب ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کیسے بگڑ گئی؟ کیسے؟ اس کا چہرہ آدمیوں کا سا چہرہ نہ رہا. بائبل مقدس ذرا دیکھیے گا، یسایہ 53 باب خدا کے پاک کلام میں یسایہ 53 باب 53 چیپٹر ہے. اور یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ جس طرح سلیمان نے شلومیت کو لینے کے لیے اس نے اپنے خوبصورت چہرے کو بدل دیا، اسی طرح امن و امان سورہ سلامتی کے شہزادے نے مجھے اور آپ کو خریدنے کے لیے کس طرح اس کا چہرہ بگڑ گیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند ٹوٹ نکلا. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہیں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برنا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زبان، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. بائبل کے اندر جیسے سلیمان نے شلومیت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ گوا دیا، اپنے آپ کو فقیر بنا لیا، سیم اسی طرح یسوع المسیح نے مجھے اور آپ کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگانے کے لیے اس نے مجھ سے اور آپ سے محبت نہیں عشق کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے تیرا عشق میں سے بہتر ہے. اس کے منہ پر سرکہ، جب اس نے پانی مانگا سرکہ لگایا گیا، لیکن اس نے سرکے کو پینا نہ چاہا کیونکہ اس کے اندر عشق ہے، اور اسی عشق کی آگ پیدائش کے اندر جلتی ہوئی نظر آتی ہے. آسمان پر خدا ٹھنڈے وقت کا انتظار کرتا ہے، اور زمین پر جو اس کی محبوبہ جس کا نام آدم ہے، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، زمین پر
وہ منتظر ہے، ٹائم دیکھتی نگاہیں ٹک ٹکی کر کر دیکھ رہی ہیں، کب وہ آئے گا اور مجھے اپنے گلے سے لگائے گا، کب آئے گا وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، کب وہ آئے گا اور مجھ سے بغل گیر ہوگا۔ سلیمان غزل و غزلات کی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے، تیرا عشق میں سے بہتر ہے، میں کا نشہ اتر سکتا ہے، وائن کا نشہ اتر سکتا ہے، ہر نشے کی ایک لیمٹ ہے جو چند گھنٹوں کے لیے آپ کو اس نشے کے اندر رکھ کر آپ کو ذہنی سکون دے سکتا ہے، لیکن عشق وہ آگ ہے جو میں سے بھی نہیں بجھتی ہے، اور یسوع مسیح کے اندر یہ آگ لگی ہوئی تھی، اور یہ آگ لگی ہوئی ہے تو اس نے لکھا کہ ابا میں آیا تاکہ زمین پر تیری مرضی پوری کروں، اور وہ مرضی یہ ہے کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں چاہتا کہ جیسے میں تیرے جلال میں داخل ہو رہا اسی طرح یہ بھی تیرے جلال کے اندر داخل ہو جائے۔ میں چاہتا جیسے تو نے مجھ سے محبت کی ہے، جنہیں میں نے عشق کے ساتھ خرید لیا ہے، چاہتا یہ میرے عشق کا تذکرہ کرتے رہیں، یہ میرے عشق کے اندر مگر رہے، تاکہ سلیمان پالوس رسول کی طرح رومیو اور باپ کا وہ لفظ پورا ہو جائے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ نہ مصیبت، نہ کار، نہ تنگی، نہ حکومتیں، نہ اختیارات، نہ تلواریں، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ اور جب عشق کی آگ لگ جائے تو پھر کچھ بھی دیکھے نظر نہیں آتا، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے عشق کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کرتے کچھ بھی حسن و جمال نظر نہیں آتا، وہ مردوں میں مرد غمناک بن گیا، اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا گیا۔ زبور 24 کے اندر بادشاہوں کا بادشاہ سے بیان کیا گیا، پرانے عہد نامے کے اندر شریعت کی کتاب کے اندر بیان کرتا تو میرے جو جلال کتاب نہیں لا سکتا ہے، اس کی آواز سنتا اور چہرے کے اوپر نقاب کو اوڑھ لیتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کا چہرہ آفتاب کی مانی چمکتا، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے اناجیل کے اندر مرقوم ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر تھوک دیا گیا ہے، اور تھوکنا صرف یہی نہیں تھا کہ جیسے آپ تھوک پھینک دیں، یسوع مسیح کے چہرے پر جس تھوک کا مطلب بیان کیا گیا ہے، پڑھیے گا، ہسٹری کو جانیے، وہاں پر لکھا ہے اپنی ساری گندگی اور غلاظت کو اپنے ہردے سے لے کر اپنے منہ پر، اپنے لبوں پر لانا، اور اسے یسوع مسیح کے چہرے کے اوپر پھینک دیا گیا۔ اس کے چہرے پر لکھا ہے تھپڑوں سے اس کے چہرے کو سجا دیا گیا، خوبصورت چہرہ ماند پڑ گیا، لکھا اسے تسموں سے باندھ کر اسے گتسمنی باغ کے اندر سے گھسیٹ کر نکال کر چلے گئے، اور غزل و غزلات کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مجھے گلشان کی کیاریوں کی طرف لے کر چلا گیا۔ آج یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ ہماری بدکرداریوں کے باعث، شلومیت اپنی محنت مشقت کے باعث سے وہ سیاہ فام ہو چکی، لیکن یسوع مسیح سیاہ فام بنا میرے اور آپ کی خاطر۔ داؤد بن یسی بیان کرتا اس کی پیٹھ پر ریگاریاں بنا دی گئی تاکہ میں اور آپ بچ جائیں، میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی یسوع مسیح کے ذات کے اندر موجود ہے۔ کلوزنگ کی طرف لے کر آؤں گا، غزل و غزلات 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اے میری پیاری، اے میری زوجہ، تیرا عشق کیا خوب ہے، تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے، تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اور یسوع مسیح کو بطور بیبی جب تھا تو اسے مجوسیوں نے 3 چیزیں پیش کی ہیں، مر، سونا اور لبان پیش کیا، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اور جو مر یسوع مسیح کو پیش کیا گیا
وہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تم مارا جائے گا اور تیرے مارے جانے کی خوشبو جہاں جہاں جائے گی گناہ کا تعفن اور گناہ کی بدبو ختم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ تیرے عطروں کی خوشبو مہک جو ہے وہ بڑھ کر ہے، اور یہ قدرت یسوع مسیح کے لہو کے اندر ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر پاک و صاف کر دیتا ہے۔ آئیے آج اسے کہیے کہ میرا محبوب صرف میرا ہے۔ سلیمان کہتا ہے وہ مجھے اپنے منہ کے چونوں سے مجھے چومے، بیان کرتا ہے کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے۔ جا کے پڑھ لیجئے گا، حوالہ سے بتا دیتا ہوں، غزل و غزلات 8 باب کی 6 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ تیرا عشق موت کی مانند زبردست ہے۔ اور یسوع مسیح نے صرف موت ہی برداشت نہیں کی بلکہ کون سی موت برداشت کی ہے؟ کون سی؟ سارے مل کر بولیں گے، کون سی موت برداشت کی ہے؟ اس نے لعنتی موت برداشت کی ہے، کیونکہ لکھا جو کوئی لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے، اور یسوع مسیح لعنتی نہ تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے لعنتی بنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ عشق موت کی مانی زبردست ہے، اور اسی عشق کی آگ نے یسوع مسیح کو وہاں پر لے کر آیا کہ اسے 6 انچ لمبے کیلوں سے جڑ کا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ آگے لکھا ہے غیرت پتال سی بے مروت ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تیرا خدا غیور خدا ہے۔ اس کے اندر غیرت ہے، اس نے ابلیس کے بندنوں کو توڑا ہے، اس کے اندر یہ غیرت تھی تاکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرے۔ آئیے آج کہیے اس کے شعلے آگ کے سے شعلے ہیں، اور خداوند کے شعلہ کی مانند کوئی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا خدا جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مانند کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، اس کی مانند کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، اس کی مانند کوئی سینے سے گلے سے لگانے والا نہیں۔ لکھا راست باز کے لیے تو کوئی اپنی جان دیتا ہے، لیکن گنہگار کے لیے کوئی بھی اپنی جان نہیں دیتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیے گا، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔